ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا آج 2 عورتیں مر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اگنور کیا، پھر آ کے کہنے لگا وہ تو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ روزہ رکھتی ہیں، پے در پہ روزہ رکھتی چلی جاتی ہیں اور کچھ کھاتی پیتی نہیں، ان کی جان تلف نہ ہو جائے، ان کو کچھ نصیحت کر دیجئے کہ اتنا پے در پہ اوپر نیچے روزے رکھنا، یہ بھی اپنی جان کو ظلم میں ڈال لینا یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لینا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو اگنور کیا، اور معلوم ہوتا ہے، محدثین نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہی ان عورتوں کے احوال کا بتا دیا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ صحابی پھر آیا آج تو فوت ہی ہو جائیں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلا لاؤ۔ دونوں عورتیں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کیا کرو، الٹی کرو۔ تو ان دونوں عورتوں نے الٹی کی تو ان کے جسم میں سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا حلال چیزوں سے تو روزہ رکھتی تھی، اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو تو تقوی اور خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیتی تھی، لیکن مسلمان بھائیوں کے گوشت کو کھانے سے باز نہیں تھی آتی، روزہ رکھ کے بھی غیبت کیا کرتی تھی۔ اس کے اثرات ان کے جسم کے اوپر دیکھ لو کہ اب الٹی آئی ہے تو اس کے اندر خون بھی شامل ہے اور گوشت کے لوتھڑے بھی شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے، اور یہ بالعموم جو عام فہم بات ہے، یہ بات درست ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ گناہوں کے اثرات صرف روح پہ ہوتے ہیں اور بدن پہ نہیں ہوتے۔ اول گناہ کے اثرات روح ہی پہ ہوتے ہیں، اور روح غلیظ ہو جاتی ہے اور روح بد فطرت ہو جاتی ہے، پھر وہ جسم کو غلط کاموں پہ ابھارتی ہے اور جسم کو غلط سائیڈ پہ لے کے چلتی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ گناہ کا اثر صرف روح پہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے۔ آپ ایک عام مشاہدے کے طور کے اوپر کسی کو طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں، آپ کسی صحابی کو برا بلا کہنے والے کا چہرہ دیکھ لیں، کیا اس کے چہرے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عادی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ دیکھ لیں، عادی گالی نکالنے والے کا چہرہ دیکھ لیں، عادی شراب نوش کا چہرہ دیکھ لیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے اثرات ظاہر نہ ہوں، لیکن گناہوں کے اثرات بدن پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بدن پہ گناہ کا کوئی اثر واقعہ نہیں ہوتا، تو حقیقت بات تو یہ ہے آج جتنے امراض آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، میں ایمانداری سے لوگ آتے ہیں، اگرچہ میں رقیہ شریعہ کا باقاعدہ باضابطہ طور پہ کام نہیں کرتا، لیکن اس علم کو حاصل کیا، پڑھا ہے، اپنے دوست احباب کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے 90% جو مریض ہیں ان کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، اور پہلی جو سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے ان کے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے موذی امراض کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر نہ میڈیکل رپورٹس بھی آتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کی دوائی اثر کرتی ہے۔